سرکار دو جہاں نے جو امت میں بعد از نبی سب سے مشہور اختلافی موضوع ہے، یعنی جس میں اختلاف ہوا، اختلافی موضوع کہہ کر، ہاں ڈاکٹر صاحب اختلافی موضوع، بھئی اختلافی موضوع ہے، کوئی اور بات کرو، اختلافی موضوع کوئی اور بات کرو، یہ لب و لہجہ کسی اختلافی شخص کا ہی ہو سکتا ہے، ورنہ امت کا کام اختلافات کو اتفاقات تک لے جانا ہے، ذمہ داروں کا کام اختلافات کو اتفاقات تک لے جانا ہے۔ بھئی یہ لا الہ الا اللہ کتنا بڑا اختلاف ہوا جب نبی مکرم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے، کتنا بڑا اختلاف ہوا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اختلاف ہو جائے گا کچھ نہ بولو؟ اختلاف کون اختلاف کر رہا ہے، اختلاف کر کون رہا ہے، یہ دیکھا جائے گا نا۔ ایک ڈاکٹر پر 2000 مریض اختلاف کریں، اختلاف مانا جائے گا؟ ڈاکٹر سے ڈاکٹر اختلاف کرے تو اختلاف مانا جائے گا؟ سارے شہر کے جھاڑو دینے والے جی شہر کے رئیس اور شہر کے ذمہ دار پر اختلاف کریں، اختلاف مانا جائے گا؟ ساری دنیا کے مقدمہ باز مل کر جج پر اختلاف کریں، اختلاف مانا جائے گا؟ اختلاف مانا جائے گا اس کا جو جس شعبے کا ہے وہ اس میں اختلاف کرے۔ دنیا کہتی رہے اختلاف کرے، اللہ کو نہ مانے، میں نہیں مانتا، بھائی تم کون ہو؟ یہ لہجہ آتا ہے نا کبھی کبھی، میں نہیں مانتا، بھائی آپ پہلے اپنا تعارف تو کروائیے، آپ ہیں کون؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو اگر یہ کہنے والا اپنا تعارف کروا دینا کہ میں کون ہوں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کا حق بنتا ہو اختلاف کرنا، اور ہو سکتا ہے کہ اسے پہلے ہی مرحلے میں آپ کہیں بھائی آپ کا موضوع ہی نہیں ہے، آپ کہاں اختلاف کر رہے ہیں؟ ساری دنیا مل کر کہے کہ اللہ نہیں ہے تو اللہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی سب مل کر کہہ دیتے کہ اللہ نہیں ہے تب بھی اللہ ہے۔ کوئی مولا کائنات کو خلیفہ بلا فصل نہ مانے، علی ہے۔ اور بلند صلوات محمد و آل محمد پر۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ کون اختلاف کر رہا ہے بھائی؟ جی مولا کائنات کی ولایت اور مولا کائنات کی امامت، مولا کائنات کی وصایت، مولا کائنات کی امارت، مولا کائنات کی وصایت، مولا کائنات کی خلافت، اس سے زیادہ مسلم مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مگر کس کے نزدیک مسلم بھائی؟ کون اسے مسلم مانے گا تو مسلم ہوگا؟ جس اللہ نے نبی کو نبی بنایا اسی اللہ نے علی کو ولی بنایا۔ دنیا علی ولی، جس نظام کے تحت بلند تر صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی، جس نظام کے تحت مولا نبی کو نبی بنایا گیا اسی نظام کے تحت علی کو ولی بنایا گیا۔ اگر آمادہ ہے تو میں مضمون شروع کروں۔ بھائی یہ مسئلہ عوام کا ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ امت کا ہے ہی نہیں۔ نبی بنانا، امام بنانا، خلیفہ بنانا، توجہ ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ آپ خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے خاندان میں خود اس مجلس کو اور اس عشرے کو لے لیجئے، طے ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ تبرک کون بانٹے گا، نظامت کہاں گئے، اختیار بھائی کہاں گئے جی، مثلا صحیح وقت پہ گئے، یعنی میں جب ان کا نام لے رہا ہوں اسی وقت پہ گئے، تو مثلا اختیار بھائی کا کام ہے مثلا نظامت کرنا،
اب اگر کوئی اور مائک لے لے تو کیا گزرے گی ان پر اور ان کے دوستوں پر؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی تبرک بانٹنے کا اگر کام کسی اور کا ہے، کسی نے طے کر، مثلا یہ مائک والے دوست ہمارے، یہ کیمروں والے لوگ، اگر اس مائک میں آواز اونچی نیچی ہو رہی ہوگی، آوازیں سیٹیاں نکال رہا ہوگا، تو کوئی بھی اٹھ کے جا کے اس کے بٹنوں کو، اس کے تاروں کو جا کے صحیح کرے گا؟ ممکن ہے آواز آئے، بھائی بگاڑو مت، تم تو مزید خراب کر دو گے کام۔ اگر جہاز کا پائلٹ جہاز اڑاتے ہوئے بیمار ہونے لگے تو کوئی بھی مسافر جا کے جہاز اڑائے گا؟ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جب امت کو سمجھ میں آ جائے کہ جس کا جو کام ہے اسی کو کرنا چاہیے، جب اللہ نے قرآن میں 10 سے زیادہ جگہوں پر کہہ دیا کہ خلیفہ میں بناتا ہوں، امام میں بناتا ہوں، نبی میں بناتا ہوں، تو امت کو بنانے سے پہلے سوچنا نہیں چاہیے تھا کہ اللہ سے پوچھ لیں کہ کسے بنانا ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میں اپنے محترم سننے والوں کو مستعد پا رہا ہوں، آمادہ ہے کہ مضمون سننا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اخی ہارون۔ توجہ چاہوں گا اس آیت کریمہ پر۔ حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں فرما رہے ہیں، یا اللہ میری زبان کو جو لکنت ہے، جو زبان میں رسائی ہے وہ عطا فرما، جو زبان کی رسائی ہے وہ عطا فرما، میری بات لوگ سنیں اور سمجھیں، میرے سینے کو گشادگی عطا فرما جی، یفقہوا قولی، میرا قول، میرا فرمانا، میرا بولنا لوگوں کو سمجھ میں آنے لگے۔ یہ ساری دعائیں مانگتے مانگتے فرما رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرِي مِنْ أَهْلِي، میرا جانشین بنا دے جو میرے ہی خاندان سے ہو، اور نام بھی میں بتا رہا ہوں، میرے بھائی ہارون کو بنا دے۔ یا حضرت موسیٰ آپ خود کیوں نہیں بنا رہے؟ توجہ، یا حضرت موسیٰ آپ نے خود اپنے بھائی کو اپنا جانشین کیوں نہیں بنایا؟ توجہ کر لی؟ جب ایک نبی اپنا جانشین نہیں بنا سکتا، وہ بھی اللہ سے التجا کر سکتا ہے، تو یہ امت کیسے بنا سکتی ہے کسی نبی کا جانشین؟ تھک رہے میری باتوں سے آپ؟ یہ قرآن مجید میں مسلسل یہ احکامات اور پیغامات ہیں کہ یہ کام حتی نبی بھی التجا کرے گا۔ اچھا، التجا کرنے والا نبی بھی یہ التجا کر رہا ہے، توجہ ہے، التجا کرنے والا نبی بھی یہ التجا کر رہا ہے کہ میرے اہل میں سے، میرے خاندان میں سے، میرے گھر میں سے میرا جانشین بنا دے۔ میں نام بھی بتا رہا ہوں، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ توجہ کر لی آپ نے؟ اگر یہ آیت ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر سرکار کا وہ قول کتنا حسین لگتا ہے جس میں نبی نے فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یا علی تم اس بات پہ راضی ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون اور موسیٰ کو تھی؟ توجہ کر لی آپ نے؟ اب اچھا ایک بحث، ایک بات میں نے ابھی کہی ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ کسی نبی کے اصحاب میں سے اس نبی کا خلیفہ بنا ہو تو مجھے بتاؤ۔ کیا بات ہے بھائی، علمی بات ہو رہی ہے۔ کسی ایک نبی کے اصحاب میں سے ان کا خلیفہ بناؤ، اور کس نبی کے گھر سے خلیفہ نہیں بنا ہم بتانے کو تیار۔ اللہ نے اگر اس نبی کا جانشین بنایا ہے تو اس نبی کے گھر سے بنایا ہے جی، اسی نبی کے گھر سے بنایا ہے، یعنی ہر نبی کا جانشین اس گھر سے، جس خاندان سے وہ نبی ہوتے تھے۔ یہ کیا فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد میں امامت۔ جی آج کا کوئی جدید روشن فکر جی مسلمان ہوتا نا تو کہتا کہ خاندان میں، کہلے مولانا کیسے سمجھائیں گے
لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر خاندانی ہو گیا، یہ تو وراثت ہو گئی، وراثت میں اور خاندان میں تو امامت اور خلافت اور وصایت اور وزارت کیسے ہوگی؟ تو بھائی یہ جو بول رہا ہے پہلے یہ بتائے تو صحیح ہے کون؟ امامت کا موضوع عیسائیوں کا تو ہے ہی نہیں، امامت اور خلافت کا موضوع یہودیوں کا تو ہے ہی نہیں۔ پہلے اسے اللہ سمجھاؤ، پھر خود اسے نبی سمجھ میں آ جائیں گے، پھر خود ہی اسے علی سمجھ میں آ جائیں گے۔ غیر مسلموں کا تو موضوع ہی خلافت نہیں ہے، غیر مسلموں کا تو موضوع ہی امامت نہیں ہے، غیر مسلموں کا تو موضوع توحید ہے۔ جب اسے توحید سمجھ میں آ جائے گی تو پھر اسے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ ہادی کیسے بناتا ہے۔ پہلے اللہ کو تو مان لو جس کی طرف سے ہادی بنایا جاتا ہے۔ تم اللہ کو بات بغیر مانے یہ اعتراض کر رہے ہو تو اس کا تو اعتراض ہی نہیں ہے، تم اپنی بات کرو۔ تم خواہ مخواہ یہودی اور عیسائیوں پر رکھ کر یہ سوال اٹھانا کہ جی کیسے خاندان میں کیسے آ جائے گا، تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت کو ذرا میرے ساتھ رہیے گا۔ اس آیت کے میں 4 عنوانات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے کسی کو اللہ مقام نہیں دیتا جب تک اسے آزما نہ لے۔ ہاں، اللہ کا کسی سے پڑوس نہیں ہے، اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جن کے بنیاد پر استثناء لایا جاتا ہے۔ میں وہ سیاسی استثناء کی بات نہیں کر رہا، اخلاقیات میں، شریعت میں، دین میں استثناء ہے۔ پڑوسیوں کو اور رشتہ داروں کو، رشتہ دار کیسا بھی ہو رشتہ دار ہے۔ حتیٰ اللہ اکبر، رشتہ دار ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے مولا علی کی ذوالفقار پر ایک جملہ حقاقی حق ہوا تھا، کندہ ہوا تھا۔ اور یہ پتا ہے نا کہ میرے بچوں کو پتا ہے نا، یہ ذوالفقار مولا علی کی اللہ نے آسمان سے بھیجی تھی۔ یہ جو سورہ حدید میں لوہے کے نازل ہونے کے بارے میں اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا، جس میں مومنین کا بڑا فائدہ ہے۔ جنگ بدر جا کے دیکھو، جنگ خندق جا کے دیکھو، کتنا فائدہ ہوا اس لوہے سے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا جس میں مومنین کے لیے ہم نے بڑے فائدے رکھے ہیں۔ تو یہ آسمان سے ذوالفقار اتری، تو اس ذوالفقار کے اوپر ایک جملہ کندہ ہوا تھا۔ وہ جملہ سنا دوں؟ اس جملہ لکھا ہوا تھا، سل من قطعک، جو رشتہ دار رشتہ داری توڑے تم اس رشتہ دار سے رشتہ داری جوڑو۔ یہ کون سا ہنر ہوا کہ انہوں نے بلایا تھا تو میں بھی بلاؤں گا، وہ میرے ہاں آ رہے تو میں بھی جاؤں گا، میرے بھائی نے میرے بھتیجے نے مجھے سلام کیا تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا ہوں، وہ مجھے سلام نہیں کرتا اس لیے۔ یہ کون سا ہنر ہوا؟ وہ کر رہے تھے تو آپ نے کیا۔ تو ہنر تو یہ ہے نا کہ رشتہ دار رشتہ داری نہ نبھائے اور آپ رشتہ داری نبھاتے رہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کب تک مولانا ہم ذلیل ہونے کو رہ گئے کیا؟ ہمارے کزن نے، ہمارے فلاں پھوپھی کے بیٹے نے اور چچا کے بیٹے نے، ماموں کے بیٹے نے ہمیں نہیں پوچھا نہیں کیا اور ہم اسے پوچھتے رہے۔ تو بھائی تم یہ بتاؤ، تم شیعہ ہو یا نہیں؟ تم مولا علی کے چاہنے والے ہو یا نہیں ہو؟ اپنے احساسات اور جذبات پہ چلنے والا شیعہ نہیں ہوتا، مولا کے حکم پہ چلنے والا شیعہ ہوتا۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ بس اس رشتہ دار سے تعلقات جوڑے رکھو جو تعلقات توڑتا ہو۔ توجہ کر لی؟ ایسے ہی اللہ سے کسی کا کوئی پڑوس بھی نہیں ہے۔ پڑوس کو شریعت نے کہا ہے کہ پڑوسی ہے بس، حتیٰ اس کا دین مذہب کچھ بھی ہو، خیال کرو اس کا، پڑوسیوں کا خیال کرو۔ اگر تمہارا ہم مذہب بھی نہیں ہے پھر بھی خیال کرو۔ یہ پڑوس ہے، اللہ کا نام پڑوس ہے اس لیے کہ وہ جسم نہیں رکھتا، اور جو جسم نہیں رکھتا وہ مکان نہیں رکھتا، جو مکان نہیں رکھتا وہ پڑوس نہیں رکھتا۔ اللہ کی رشتہ داری بھی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو پھر اللہ کس کو کیا مقام دیتا ہے؟ اللہ ہر ایک کو اس کی زحمت کے مطابق، اس کی آزمائش کے مطابق مقام عطا کرتا ہے۔
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے آزمایا کلمات کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، یہ پہلا عنوان. اللہ کسی کو مقام دیتا ہے امتحان کے ساتھ. اب یہ اور بات ہے، کچھ سے پہلے امتحان لیتا ہے پھر مقام دیتا ہے، کچھ کو پہلے مقام دیتا ہے پھر امتحان دیتا ہے. مگر یہ نہیں ہوگا کہ مقام ہوگا اور امتحان نہیں ہوگا. یہ اس کا طریقہ ہے، پھر وہ جس کو جیسے چاہے. مگر ہوگا یہ کہ امتحان ساتھ ہے مقام کے. حضرت ابراہیم سے پہلے امتحان لیا پھر امامت دی ہے. حسین سے پہلے امتحان لیا ہے پھر امامت دی ہے. حسین کو پہلے امامت دی ہے پھر امتحان لیا ہے. توجہ کر لی. ایک عنوان وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اچھا، حضرت ابراہیم بھی امتحان میں مکمل کامیاب ہوئے. فَأَتَمَّهُنَّ مکمل کامیابی، 100 میں سے 100 نمبر. ان بچوں کی زبان میں بول رہا ہوں. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جی مولانا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ کی آواز آئی، اے ابراہیم اب میں تمہیں انی جائلوکا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. پہلا عنوان امتحان، دوسرا عنوان نص. دوسرا عنوان نص. یہ کام اللہ کا ہے. کسی کی امامت حتیٰ کسی کی نبوت کے قائل اگر ہونا ہے تو نص لے کر آؤ، یعنی قرآن سے آیت لاؤ، اللہ کا فرمان لاؤ، متواتر کوئی حدیث لاؤ. یہ بھی نص ہے. یعنی امامت کے لیے پہلا یا منصب الہی کے لیے پہلا عنوان امتحان، دوسرا عنوان نص. انی میں کروں گا، اللہ کہے یہ میں کروں گا. بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ جو میں نے آپ کو کہا ہے، آپ کے رب نے پہنچایا ہے. اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے نص. تیسرا عنوان کیا ہے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں. تیسرا عنوان یہ ہے کہ خلافت اور امامت اور وصایت اور وزارت خاندان میں ہوگی، اولاد میں ہوگی، گھر میں ہوگی. جی تیسرا عنوان یہ ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا میری اولاد میں، تو جواب کیا آیا کہ نہیں تمہاری اولاد میں نہیں. جواب یہ ہے لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا. یعنی جو تمہاری اولاد میں معصوم ہوں گے انہیں امام بنا دوں گا. تو یعنی اولاد میں ہو جو معصوم ہو، یعنی اولاد خاندان میں امامت اور خلافت. اللہ کرے میں ان جوانوں بچوں کو بات سمجھا سکوں. خلافت اور امامت اولاد میں، گھر میں، مگر گھر میں وہ جو معصوم ہے. معصوم کے علاوہ امامت نہیں ہے. جی عصمت کے علاوہ معصوم نہیں ہونا، عصمت کے علاوہ امام نہیں ہوگا کوئی، معصوم کے علاوہ کوئی امام نہیں ہوگا. یہ حضرت ابراہیم نے، اور پھر دیکھا نہیں آپ نے کہ جب حضرت ابراہیم اپنی اولاد میں امامت مانگ رہے ہیں اور اللہ کا جواب آیا کہ معصوم ہوں گے تو امام بنیں گے، تو آپ نے دیکھا جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہا حضرت اسماعیل نے؟ ثابت ہوا یا نہیں ہوا کہ اولاد میں مانگنا بجا؟ اولاد اس قابل ہو تو امام کیوں نہ ہو؟ یہ تو نہیں ہو رہا. ورنہ تو پروردگار عالم نے قرآن میں کچھ لوگوں کی اولادوں کا ذکر نہیں کیا، وہ نبی تھے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، وآل ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد کو چنا. کہو نا کیوں ابراہیم کی اولاد؟ ہم نے ابراہیم کی اولاد کو چنا. وآل عمران علی العالمین، اور عمران کی اولاد کو چنا. آدم کی اولاد کو کیوں نہیں چنا؟ نوح علیہ السلام کی اولاد کو کیوں نہیں چنا؟ اس لیے کہ ان کی اولاد اس قابل ہی نہیں تھی. یہ بحث ہے ہی نہیں. اولاد میں اولویت ہے. اگر اولاد میں کوئی معصوم ہو تو اللہ امت کی نسبت اولاد میں امامت کو رکھتا ہے. اگر اولاد میں قابل لوگ نہیں ہیں، حضرت آدم کے یہاں قابل نہیں تھا اولاد، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، نہیں رکھا اللہ نے. آدم علیہ السلام کی اولاد کو. حضرت نوح کی اولاد نہیں تھی، حضرت نوح کی اولاد خود حضرت نوح کی بات نہیں مان رہی تھی. کشتی میں سوار نہیں ہوا حضرت نوح کا بیٹا. جی
اور قرآن نے کہا یہ اے میرے نبی اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. کیا اولاد نہیں تھی وہ؟ کیا مطلب ہے اہل میں سے نہیں ہے؟ جی اولاد ہے قابل نہیں ہے. اور وہاں تو بڑے عجیب منظر ہے کہ جیسے جیسے پانی بڑھتا رہا یہ پہاڑ پہ چڑھتا رہا اور کہنے لگا جبلن یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. اور اب یہ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، پانی بھی چڑھ رہا ہے. مجھے نہیں پتا اس کی وجہ سے پانی چڑھ رہا تھا یا یہ پانی کی وجہ سے چڑھ رہا تھا. اب مجلس پڑھ رہا ہوں میں، غزل کا مصرع تو سنا نہیں سکتا. کچھ لوگوں کی وجہ سے کچھ لوگ ڈوب جاتے ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ پہاڑ بھی اس کی وجہ سے ڈوبا تھا. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. اللہ نے نہیں چنا حضرت آدم کی اولاد کو، اللہ نے نہیں چنا حضرت نوح کی اولاد کو، مگر اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کو چنا. مجھے مولانا ہاشمی میاں کا بڑا اچھا جملہ یاد آ گیا. وہ فرمانے لگے کہ نبی مکرم نے کیوں فرمایا میں کتاب خدا اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کیوں نہیں فرمایا کہ میں کتاب اللہ، کیا فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں کتاب اللہ و اصحابی، میں اللہ کی کتاب اور اپنے اصحاب چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ایک سنی عالم دین کا بڑا حسین جملہ ہے، جس کا ہو اسی کے نام سے بیان ہونا چاہیے. وہ فرمانے لگے نبی نے اس لیے نہیں فرمایا کہ میں اپنے اصحاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اصحاب کو تو بالآخر ختم ہونا تھا. 200 سال 250 سال 300 سال کے بعد اصحاب تو ختم ہو جانے تھے نا، تو نبی مکرم کا دین تو قیامت تک چلنا تھا. تو قرآن کے ساتھ انہیں چھوڑ کے جائیں گے جو قیامت تک رہیں گے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. یعنی جتنا انہوں نے زور لگایا اتنا تو جواب دیں آپ. ایک بلند صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی. بات آگے جائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جی نبی مکرم اللہ کی بارگاہ سے حکم پا رہے ہیں، پہنچا دیجئے وہ چیز ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا. بہت پہلے ہم نے کہہ دیا تھا کہ علی کی ولایت پہنچانی ہے، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ وہ جو ہم نے کہا تھا وہ یہاں پہنچا دیجئے. لہذا سرکار نے مولا علی کی ولایت کا اعلان، یعنی خلافت کا اعلان، یعنی امامت کا اعلان، یعنی حاکمیت کا اعلان. توجہ ہے، ہمارے نزدیک امامت اور خلافت دو چیزیں نہیں ہیں. یہ کچھ لوگوں نے ہمارے دماغ میں ڈالا ہے. ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا خلافت علیحدہ ہے، امامت علیحدہ ہے. ہمارے نزدیک خلافت اور امامت دو چیزیں نہیں ہیں. وہ جو میٹھے انداز سے ایک سازش ہو رہی ہے جو باہر سے یہاں آ رہی ہے. باہر سے مراد باہر ملک نہیں جی، آپ کے جو دوسرے مذہب کے دوست ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہے. اور وہ کیا آ رہی ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل باطنی ہے. خلافت باطنی علی کے پاس بلا فصل ہے، مگر خلافت ظاہری علی کے پاس بلا فصل نہیں ہے. بڑی سجا کے بات ہو رہی ہے. ہمیں بھی بعض اوقات اچھی لگتی ہے کہ خلافت باطنی مولا علی کے پاس ہے، علی خلیفہ بلا فصل باطنی ہے، مگر علی خلیفہ ظاہری طور پر علی خلیفہ چہاروں میں نہیں. عزیزان گرامی ہمارے نظر. اچھا پھر دوسری سجا کے بات کیا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ سجا کے بات ہوتی ہے، دوسری سجا کے بات یہ ہوتی ہے کہ مولا علی امام ہیں، مولا علی امام پہلے ہیں مگر خلیفہ چوتھے ہیں.
کتنی سجی ہوئی ہم مان لیتے ہیں. ہم شیعوں کی تو سادگی پر قربان. ہم تو اتنی جلدی بہت ساری باتیں مان لیتے ہیں. اگر کسی کے گھر پہ علم لگا ہوا ہو تو ہم اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. سادگی کی تو حدیں ہیں نا ہمارے ہاں. تو بعض لوگ تو اسی رستے سے کاریگریاں کر رہے ہوتے ہیں. جیسے الیکشن قریب آئیں گے نا, اب الیکشن نہیں ہے نا, تو کتنے سیاستدان آئے مجلس میں؟ بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں, کوئی بھی نہیں آیا نا. میرے 5واں دن ہے, کوئی بھی نہیں آیا. ان کی وجہ سے تھوڑی ہو رہی ہے مجلس. لیکن بعض لوگ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ انہیں کیسے سادگی سے استفادہ کرنا ہے. توجہ کر لیا آپ نے؟ تو ایک یہ سادہ ایک پیغام جاتا ہے ہمارے یہاں آتا ہے کہ نہیں, مولا علی خلیفہ چوتھے ہیں اور امام پہلے ہیں. ہمیں اچھا لگتا ہے, ہم کہتے ہیں چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں. یہ کیسے مان لیتے ہیں بھائی؟ جو ہمارے امام ہے وہی خلیفہ ہے, جو خلیفہ ہے وہی امام ہے. جی کیسے اس بات کو اس بچے کو سمجھاؤں؟ اللہ کی نسبت وہ خلیفہ ہے, ہماری نسبت امام ہے. اللہ کی نسبت امام تھوڑی ہے. جب اللہ نے ہمارا امام بنایا اور اپنا خلیفہ بنایا. اب ہو گئی نا روشن. صلوات پڑھ لیں محمد و آل بابا. اللہ کی نسبت وہ خلیفہ ہے, ہماری نسبت وہ امام ہے. مگر وہی جو اللہ کی نسبت خلیفہ ہے وہی ہمارا امام ہے. توجہ کر لیا آپ نے؟ اور پھر بھائی بہت واضح بات ہے, شاید پاکستان میں 5-6 اور انگلیوں پہ گنے ہوئے لوگ ہوں گے جو وحدت کی اور اتحاد کی بات کرنے والوں میں ایک نام اس حقیر فقیر کا بھی ہوگا. یہ اپنی جگہ بات, مگر عقائد کا دفاع اپنی جگہ. اپنے عقائد کی ترجمانی اور اپنے عقائد کی تبیین, ترجمانی کا تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا, تبیین بیان کا تو دعویٰ کر سکتا ہوں. یہ اس وقت کر ہی رہا ہوں نا میں. اپنے عقائد کو بیان کرنے کا تو میں کوشش کرنے والوں میں شمار کیا جاؤں گا نا. ٹھیک ہے, سرکار دو جہاں کی محفل لگی ہوئی ہے. سرکار کی انجمن میں اصحاب تشریف فرما ہیں. اچانک سامنے سے مولا علی کی آمد ہوئی. اس محفل کے اندر ایک معمر اور ضعیف العمر اور وجاہت شخصیت بھی تشریف فرما ہے کہ مولا کو آتے ہوئے دیکھا. انہوں نے تو آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا رابع الخلفاء, السلام علیکہ یا رابع الخلفاء, اے چوتھے خلیفہ تم پہ سلام. مولا علی نے انہیں دیکھا, نبی کو دیکھ کے فرمایا یا رسول اللہ میں حضرت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون ہے. اب یہ حضرت سوال نہ کرتے تو روایت کیسے بنتی, اور روایت نہ بنتی تو آج بیان کیسے ہوتی. ٹھیک ہے نا. حضرت نے فرمایا یہ حضرت کون ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ حضرت خضر ہے, اللہ کے نبی, بعض کے نزدیک نبی ہے نا, یہ حضرت خضر ہیں. کیا فرمایا حضرت خضر نے؟ بھائی یہاں سے کلپ مت کاٹ دینا خدا کے واسطے. میری بات پوری ہوگی تو آپ بات روایت پوری سنیں گے نا بھائی. جی کہیے اللہ کے نبی خضر ہیں, اور کیا کہا انہوں نے؟ السلام علیکہ یا رابع الخلفاء, اے چوتھے خلیفہ تم پر سلام. مولا علی نے جواب دیا, خوشی کا اظہار کیا. اس روایت کو امام سجاد کی بارگاہ میں صلوات پڑھیں ذرا مولا کی ذات. اس روایت کو امام سجاد کی بارگاہ میں ایک چاہنے والے نے پیش کیا. مولا میں نے سنا ہے کہ امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ کہہ کے نبی کے زمانے میں مخاطب کیا گیا. میرے مولا سجاد نے فرمایا لا ریب, میرے جد علی چوتھے خلیفہ ہیں. انہوں نے کہا مولا ہم سمجھنا چاہتے ہیں کیسے چوتھے خلیفہ ہیں. حضرت نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں سب سے پہلا خلیفہ آدم کو بنایا. جس وقت پروردگار عالم نے زمین پر حضرت آدم کو بھیجا, کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.
جب اللہ نے ملائکہ سے کہا میں زمین پر اپنا تھک رہے ہیں آپ حضرات، زمین پر میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو پہلا خلیفہ قرآن کی زبان میں آدم علیہ السلام، تھک کے نہیں سنو، پہلا خلیفہ قرآن کی زبان میں حضرت آدم۔ پھر میرے مولا سجاد نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں دوسرا خلیفہ حضرت داؤد کو قرار دیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اور اللہ نے تیسرا خلیفہ حضرت ہارون کو بنایا، حضرت موسیٰ کا، وَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ، اے ہارون میرا خلیفہ بن کے میری قوم میں رہے۔ اللہ نے تیسرا خلیفہ حضرت ہارون کو بنایا، اور چوتھا خلیفہ ہمارے جد علی کو بنایا۔ جب نبی نے فرمایا یا علی انت وصی وزیری و خلیفتی فی بعدی، چوتھا خلیفہ میرے جد علی کو ہمارے نبی نے، ہمارے جد نبی نے بنایا۔ توجہ چاہوں گا، میں ایک جملہ کہہ کر منزل بدل رہا ہوں۔ آپ نے دیکھ لیا زمین خلافت کتنی اونچی ہے؟ آپ نے دیکھ لیا مقام خلافت کتنا اونچا ہے؟ جی، علی اللہ کی طرف سے بنائے گئے چوتھے خلیفہ ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات مولا کی ذات پر۔ اللہم صلی علی علی میرے مولا، اللہ کی طرف سے بنائے گئے امام بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور یہی وہ عقیدہ ولایت علی ہے جس کی خاطر قربانیاں دی گئی ہیں۔ مباہلہ غدیر کا تحفظ ہے، اور مباہلے کا تحفظ کربلا ہے۔